बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक की तौफीक से, उसके करम से आज फिर एक मुख्तसर सी नशिस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ये बैठना सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जो भी दीनी बात सुनी जाती है उसको दूसरों तक पहुँचाने और उस पर ख़ुद भी अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। मोहतरम नाजरीन, बहन भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, आज 7 सितंबर 2024 है और ये 7 सितंबर 2024 इंतहाई अहमियत का हामिल दिन है। और इसकी अहमियत किस वजह से है कि आज से 50 साल पहले यानी कि 7 सितंबर 1974 1974 को पाकिस्तान की कौमी असम्बली में एक करारदाद मंजूर की गई जिसके मुताबिक कादियानी जो हैं वो काफिर डिक्लेयर किए गए, गैर मुस्लिम डिक्लेयर किए गए। तो इसलिए ये जो दिन है इंतहाई अहमियत का हामिल है। तो इसी मुनासबत से आज थोड़ी सी गुफ्तगू करने का अल्लाह ने मौका दिया और गुफ्तगू के आगाज़ से कि इसमें किन किन हस्तियों का किरदार है। यकीनी बात है कि उस वक़्त जो 1974 की असम्बली थी, पूरी की पूरी सेनेट था, उन सब का किरदार अपनी जगह पर, लेकिन वज़ीर आज़म उस वक़्त के ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम, अहमद शाह नूरानी साहब और मुफ्ती मेमन साहब और उनके जितने भी मुआविनीन थे, उनके मददगार थे, उन सब का अपना अपना किरदार जो है वो इसमें शामिल था। लेकिन अगर उससे पहले हम सिलसिला शुरू करें कि ये कादियानी फितना कब से शुरू हुआ, तो उससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि जो मिर्ज़ा अहमद था वो एक सियालकोट की कचहरी में मामूली सा मुलाजम था। उस बदबख्त को सूझी कि वो नबूवत का दावा करे। उसने दावा कर दिया, किसी के कहने पर दावा किया और फिर चलते चलते मामला इंतहाई संगीन और गड़बड़ हो गया। फिर हुआ कुछ यूं कि पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह गोलड़ा शरीफ वाले उन्होंने फरमाया था, बल्कि उनके बारे में मशहूर भी है कि वो सो रहे थे तो उनको ख्वाब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार इस तरह नसीब हुआ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फरमाते हैं पीर मेर अली शाह साहब के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे चंद कदम के फासले पर बैठे थे, तशरीफ़ फरमा थे और मैं उनके सामने बैठा था सर झुकाए। तो देखा कि थोड़े से फासले पर एक शख्स जो कि मिर्ज़ा कादियानी था उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पुश्त की हुई है, जिसके बाद मुझे इशारा मिल गया कि ये बदबख्त जो है जहन्नमी, इसका मामला सारे का सारा गड़बड़ है। फिर पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे ये भी बशारत हुई ख्वाब में कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ, वो जो शख्स है मिर्ज़ा कादियानी वो अल्लाह की आयात के जो है वो कैंची से कुतर रहा है, मेरी अहदीस को कैंची से कुतर रहा है। तो उसके बाद पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने इसके ख़िलाफ़ जो है सरगर्म हुए और इस तरह उनके आपस में मामलात हुए कि मनाजरे शुरू हुए ख़त किताबत के ज़रिए। और फिर एक वक्त आया, ये सारा मैं आपको मुख्तसर बता रहा हूँ ताकि जो 10-12 मिनट की वीडियो है उसमें सारे का सारा मामला जो है वो कवर किया जाए। फिर वक्त आया कि इन दोनों के दरमियान यानी कि पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह और मिर्ज़ा कादियानी के दरमियान एक मुआहदा तय पाया जिसके मुताबिक 25 अगस्त 1900 को इन्होंने बादशाही मस्जिद लाहौर में मनाजरा रखना था। लेकिन फिर हुआ कुछ यूं कि पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की मकबूलियत, लोगों का जोश व खरोश मुसलमानों का देखकर मिर्ज़ा कादियानी जो है वो इस मनाजरे से ही भाग गया
اور اس نے کہا کہ چونکہ مرزا جو ہیں پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، مجھے شک ہے کہ کہیں یہ مجھے مروا نہ دیں، یہ کیونکہ یہ پشاور والی سائڈ سے آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی ایسے لوگ ہوں گے جو مجھے قتل کر دیں گے، تو اس لیے وہ مناظرے سے ہی بھاگ گیا اور مختلف ہیلے بہانے شروع کر دیے۔ تو اس موقع پر پھر پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چلیں اگر مناظرہ ہی نہیں کرنا تم نے تو پھر یہ کر لیتے ہیں کہ خالی قلم رکھ دیتے ہیں کاغذ کے اوپر، سفید خالی کاغذ لے لیتے ہیں، اس کے اوپر قلم رکھ دیتے ہیں۔ اگر قلم نے خود بخود تفسیر نویسی شروع کر دی، قرآن مجید کی تفسیر لکھنا شروع کر دی، اور جو آیت ہے ختم نبوت کے حوالے سے اس پر لکھنا شروع کر دیا خود بخود، تو میں سچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خاتم النبیین ہے، اور اگر بالفرض تو اپنے آپ کو سچا کہتا ہے تو پھر یہ جو ہے آپ کی جو قلم میں نے رکھی ہے یہ نہیں لکھے گی۔ تو پھر ہوا کچھ یوں کہ لوگ اس وقت کی گواہی دیتے ہیں جو اخباروں میں اور کتابوں میں لکھا ہے کہ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے مطمئن تھے اپنی اس بات پہ کہ اگر وہ اس چیلنج کو قبول کر لیتا، اگر وہ اس چیلنج کو مرزا احمد قبول کر لیتا، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ اگر وہ اس چیلنج کو قبول کرتا تو پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی قلم نے خود بخود لکھنا شروع کر دینا تھا۔ تو یہ یہاں سے یہ جو قادیانی فتنہ تھا وہ وہاں سے شروع ہوا۔ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شکست دی، لیکن چونکہ وہ اندر اپنا کام کر رہے تھے، پھر وقت آیا کہ پارٹیشن ہوئی، پاکستان بنا اور ہندوستان الگ ہوا، پاکستان الگ ہوا، علیحدہ دونوں ملک بن گئے۔ پھر چلتے 1974 کا دن آ گیا، آج کا دن تھا 7 ستمبر۔ تو پھر احمد شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قرارداد پیش کی کہ اس کو جو قادیانی ہیں ان کو ڈکلیئر کیا جائے غیر مسلم۔ تو پھر بہت ساری بحث و مباحثہ ہوا، بحث و مباحثہ ہونے کے بعد ساری کی ساری اسمبلی جتنی بھی تھی اس وقت کی، وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ اس بل کو پیش کرنے کے بعد منظور کیا جائے، اور اس میں جو مرکزی کردار تھا وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، اور اس کے بعد احمد شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ مفتی محمود صاحب جو ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد، ان کا یہ جو کردار ہے، یہ ان سب کا کردار جو ہے وہ بہت اعلیٰ تھا، اور ان کے معاونین بھی ہے۔ ممکن ہے کہ دوران گفتگو کسی کا نام سکپ ہو گیا ہو تو اس کی معذرت، لیکن اس وقت کی جتنی بھی اسمبلی، ظاہری بات ہے کوئی بھی بل پاس ہوتا ہے تو وہ کوئی 2-4 بندوں کے ذریعے پاس نہیں ہوتا، پوری کی پوری اسمبلی میجورٹی جو ہے وہ اس پر اپنی سائن کرتی ہے، دستخط کرتی ہے، تو پھر جو ہے وہ بل پاس ہوتا ہے۔ تو یوں قادیانیوں کو غیر مسلم جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی مزیدار آتی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب دستخط کر رہے تھے تو انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں آج اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر رہا ہوں، کیونکہ قادیانی لابی ہے تو بہت مضبوط، یہ تو ساروں کو پتہ ہے کہ اس وقت بھی مضبوط تھی، آج بھی مضبوط ہے، ان کے اپنے کام ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ کریم کا کرم ہے کہ جتنا مرضی اختلاف ہو جائے امت میں، مسلک اختلاف جتنا مرضی ہو جائے، لیکن ایک چیز جو ہے جس پر سب کے سب متحد ہیں وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم نبوت، یعنی کہ ختم نبوت پر تمام امت کا اجماع ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ختم نبوت پر جو ہمارے محدثین ہیں، جو ہمارے مفسرین ہیں، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ 100 کے قریب آیات جو ہیں وہ ہم نے کلیکشن کی ہے قرآن مجید میں سے، کہ 100 کے قریب یا 100 آیت جو ہیں وہ ختم نبوت پر ہیں، اور اسی طرح بہت ساری احادیث جو ہیں وہ بھی ختم نبوت پر ہیں۔ اور سب سے میجر جو آیت ہے وہ ہے سورۃ احزاب کی آیت کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا بھی ختم جو ہے نبوت کا سلسلہ وہ نہیں ہے، وہ سب رک گیا ہے، وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب دوبارہ نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا، نہ کوئی پیغمبر آئے گا، سب کے سب دروازے جو ہیں وہ بند ہو گئے ہیں۔ اور اس پر بھی اجماع ہے امت کا
کہ جو بھی ختم نبوت کا نبوت کا دعویٰ کرے گا اس دور میں یا پچھلے دور میں، وہ کذاب ہے، وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے۔ یہ کھلا بیان ہے جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور رائے بھی ہے کہ جو ان کی حمایت کرتا ہے، وہ قادیانی ہو یا کوئی بھی کذاب ہو جو نبوت کا دعویٰ کرے، جو اس کا ساتھی ہو، جو اس کا ساتھ ہمدردی کرے، تو وہ بھی جھوٹا ہے، وہ بھی کذاب ہے، وہ بھی کافر ہے، وہ بھی مرتد ہے۔ اس پر امت کا مکمل اجماع ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ختم نبوت کے کاز کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آج کل بھی فتنہ چل رہا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس میں بھی مسلمانوں کو سرخرو کرے اور مسلمانوں کو اس کے ساتھ نپٹنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بس آج اس مختصر سی جو 10-12 منٹ کا بیان تھا، اس میں یہی ہے کہ ہم سب کو اپنے ارد گرد نظر ضرور رکھنی چاہیے کہ کون ان کی ہمدردیاں کر رہے ہیں اور کون ان کے اختلاف کر رہا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جتنے بھی لوگوں نے اس وقت میں یا آج ختم نبوت کے کاز کو اٹھائی ہوئی ہیں اور اس پر کام کر رہے ہیں، اللہ ان سب کی مدد فرمائے، اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کی قبروں پر اپنی رحمتوں کے نزول نازل فرمائے۔ اور جو کام کر رہے ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی پیغام تھا کہ آج 7 ستمبر 2024 50 سال مکمل ہو گئے ختم نبوت کے کاز کو۔ آج پورے ملک میں مختلف پروگرامز مرتب کیے جائیں گے۔ آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ ان پروگرام میں بھی لازمی شریک ہوئیے گا۔ جزاکم اللہ خیر، واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔